جو ہے کر رہا ہوں۔ نکاح کے فضائل میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہے اس میں سے چند فضائل اور اس کی چند اہمیت کی باتیں اور احادیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نکاح کے فضائل کے اندر کہ نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، نکاح انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نکاح کی بنیاد سے سماج میں برائی نہیں پھیلتی ہے اور کنٹرول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو لوگ نکاح کر سکتے ہیں وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نظروں کو نیچی رکھنے میں جو ہے مدد کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو تم میں سے نکاح نہ کر پائے تو پھر اس کی استطاعت نہ ہو نکاح کرنے کی، ٹھیک، خرچ اٹھانے کی، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی استطاعت نہ ہو تو پھر تم جو روزے رکھو، اس لیے کہ روزہ جنسی جو ہے میلان کو یا انسان جنسی طور سے جو آگے بڑھتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ایک قسم کی جو ہے ڈھال ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث میں اس کی اور بھی فضائل اور اہمیت بتائی۔ آپ یوں فرماتے ہیں نکاح کے تعلق سے، نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے تعلق سے کہ جو باہمی محبت، دو لوگ اگر آپس میں محبت ہوں تو سب سے بہترین حل اور سلوشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے نکاح ہے۔ اور اس کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو روایت ابن ماجہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں پایا۔ تو بہرحال یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ کوئی ایک لڑکا کسی لڑکی سے یا کوئی ایک لڑکی دین کے بنیاد پہ، ظاہر سی بات ہے ہم تمام باتیں دین کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اگر دینی بنیاد پر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ محبت کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو بتائے اور ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سب سے بہترین سلوشن اور سب سے بہترین حل ہے اگر دو لوگ ایک دوسرے سے اگر محبت کرتے ہیں تو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے فضائل میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے یا احادیث میں جو باتیں ملتی ہے ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو کہ بڑی اہم بات ہے، یہ روایت بیہقی کی ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے، نکاح نصف دین ہے، اور انسان اس کو کرنے کے بعد آدھے دین کی اپنے فکر کرے کہ اس دین کو وہ جو ہے کیسے جو ہے اس پر جو ہے باقی رہے۔ تو گویا یہ حدیث اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ نکاح آدھا دین ہے، یاد رکھیے یہ ایک نصف دین ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جس نکاح کو آدھا دین کہا جا رہا ہے، کوئی انسان اگر اس لیے چھوڑ دے کہ وہ اس کو جو ہے دل نہیں چاہتا یا جو ہے مشکلات ہے نکاح کی وجہ سے، یہ تو درست نہیں ہوا۔ رہا دوسرا معاملہ، اگر کوئی شخص نکاح اس لیے کرتا ہے کہ آدھا دین ہے اور اس آدھے دین کو اگر سنت کے مطابق نہیں کرتا تو مجھے بتائیے پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ جو یہ بھی مانے کہ نکاح آدھا دین ہے، نکاح اس لیے بھی کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، لیکن پھر اس کے نکاح کرنے کا طریقہ، اس نصف دین پورا کرنے کا طریقہ اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت ایسے عمل کو قبول کریں گا؟ اور ظاہر سی بات آپ کہیں گے نہیں قبول کریں گا۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں نکاح آدھا دین ہے، اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، جب انسان اس کو کر لیتا ہے تو آدھا دین، یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، آدھا ایمان بھی نہیں کہا، آدھا دین کہا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان باقی آدھے کی فکر کرے۔ آپ نے نکاح کو آدھا دین کیوں کہا؟ علماء اس کی تشریح میں فرماتے اور کہتے ہیں اس لیے کہ نکاح کرنے سے بہت ساری ذمہ داریاں ایک مرد پر آ جاتی ہیں اور وہ پھر دنیا داری سیکھتا ہے، وہ ذمہ داریاں اٹھانا سیکھتا ہے، وہ اولاد کی پرورش سیکھتا ہے، اولاد کی پیدائش کی تکلیفیں اسے سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد کی پرورش اور اس کو بڑا کرنا، ان کی تعلیم تربیت اور ان کا نکاح کرنا، تو وہ بہت سارے معاملات سیکھتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف دین، آدھا دین کہا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نکاح کے فضائل کے اندر، اور یہ بڑی اہم بات ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان والدین کے لیے بھی، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مال و دولت کی کمی کی بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، پیسوں کی کمی کی بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک، یا پھر ان نوجوانوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں اتنا کما لوں گا، یہ پوزیشن پر پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد میں نکاح کروں گا، یا میرے پاس نکاح کے لیے یا بیوی کے اخراجات اٹھانے کے لیے استطاعت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات فرمائی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ایک انسان کی مدد کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں
کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے. 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو ہیلپ کریں گا. آپ پہلا فرماتے ہیں وہ غلام جو اپنے آقا سے بات چیت کر لے، کانٹریکٹ کر لے، معاہدہ کر لے کہ اتنے روپے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو. جب وہ غلام اس پیسے کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے. دوسرا وہ نوجوان جو اپنے نکاح کے لیے مال جمع کر رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے اس نوجوان کا کہ اللہ اس کی مدد کرے. اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو جہاد کے میدان میں گیا ہو، اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اس کی مدد کرے. تو یہاں اس حدیث میں جو بات آ رہی ہے وہ دیکھیے کتنی بہترین ہے کہ اس نوجوان کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے جو اپنے نکاح کے لیے کوشش کرتا ہے یا پیسہ جمع کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ، چونکہ بہرحال نکاح کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا، اللہ رحم کرے، بہت سارے لوگ نکاح کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے روپے میں نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ کوشش کرے اپنے نکاح کے لیے، یہ نکاح کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت پھر ایسے نوجوان کی مدد کریں گا اور اس کی ہیلپ کریں گا. اسی طرح نکاح کا جو فائدہ اور آتا ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بالکل ایک لاجیکل بات ہے، ایک عام بات ہے، نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے، انسانی نسل کی، ہیومن جنریشن کی آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے. اس لیے کہ اگر لوگ نکاح نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انسانی نسل آگے نہیں بڑھیں گی. تو نکاح انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے، اور نہ صرف انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے بلکہ انسانی نسل جب آگے بڑھتی ہے، جو ہے مسلمان نکاح کرتے ہیں، انہیں اولادیں پیدا ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کو یوں فرمایا اور اس طرح سے کہا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس طرح سے کہا، اس بات کو فرمایا کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر خوش ہوں گا، میں روز قیامت تمہاری کثرت، زیادتی پر فخر کروں گا. اور ہم جانتے ہیں زیادتی تبھی ہو پائیں گی جب انسان نکاح کریں گے، نکاح کر کے اولادیں پیدا ہوں گی، انسانی نسل آگے بڑھیں گی اور زیادتی ہوں گی. تو یہ چند السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.